بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سچے مرد مومن کے دن کی ابتدا اذان کی سماعت سے ہوتی ہے۔ اذان کیا ہے؟ کرۂ ارض پر اللہ کے منادی کی صداؤں کا کبھی نہ تھمنے والا ایک لامتناہی سلسلہ، جس کی ندا بندے مومن کے کانوں میں رس گھولتی ہے اور اس کے دل کو اپنے خالق و مالک کی یاد سے آباد کرتی ہے، ایمان کی سرد انگیٹھیوں میں ہوا دیتی ہے اور مردہ قلوب کو زندہ کرتی ہے۔ جناب شورش کشمیری مرحوم نے لکھا ہے کہ بندے مومن کی زندگی بسم اللہ سے شروع ہو کر ان للہ پر ختم ہوتی ہے۔ مہد سے لحد تک خدا ہی خدا ہے، وہ ہر حال میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں۔ اسی حقیقت کی یاد دہانی کے لیے ہر روز اللہ کا منادی خانہ خدا سے اللہ کی برائی بیان کرتا ہے اور خیر و فلاح کی جانب لوگوں کو دعوت دیتا ہے۔ یہ سلسلہ زمین کی ایک سرے سے شروع ہو کر دن رات کی ہر گھڑی اور ہر لمحہ جاری رہتا ہے۔ ہر وقت اللہ کی کبریائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بیان ہوتی رہتی ہے۔ اسے ہر کوئی سنتا ہے، مسلم بھی اور غیر مسلم بھی۔ ان صداؤں کی مقناطیسی کشش کے باعث ہر کوئی اس کی جانب کان دھرتا ہے اور بغور سنتا دکھائی دیتا ہے۔ ایک ہندوستانی ہندو اداکارہ سے کسی صحافی نے سوال کیا تھا کہ آپ کو کون سا وقت فرحت بخش معلوم ہوتا ہے؟ اس کا جواب تھا کہ شام کے وقت جب میں شہر بھوپال میں اپنے گھر کے اوپر برآمدے میں کھڑی ہوتی ہوں اور اچانک غروب آفتاب کے بعد ہر طرف سے اذان کی آواز جو فضا میں گونج اٹھتی ہے، اس سے مجھے جو سرور اور فرحت حاصل ہوتی ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ یہ تو خانہ خدا سے بلند ہونے والی اذان کی بات ہے جسے قیامت تک جاری رہنا ہے، اور یہ بند ہوئی تو سمجھو کہ قیامت آنے کو ہے، دنیا فنا ہونے کو ہے۔ مگر ایک اور اذان ہے جو غازی میدان جہاد میں دیتا ہے، جو تلواروں کی جھنکار کے درمیان بلند ہوتی ہے اور نیزوں کی کھٹاکھٹ میں گم ہو جاتی ہے۔ اس سے حوصلے جوان ہوتے ہیں اور شہادت کی آرزو دلوں میں مزید بڑھتی ہے۔ کفار کی صفیں الٹتی ہے اور باطل دم دبا کر بھاگتا ہے۔ جی ہاں، یہ اذان اس وقت معدوم نہیں تو زیادہ معروف بھی نہیں۔ اسے سننے کو اب تو کان ترستے ہیں، دل آرزو کرتا ہے، اور جہاں کہیں اس وقت یہ اذانیں بلند ہوتی ہیں، اہل اسلام اپنی تمام تر بے سر و سامانی کے باوجود دشمنان اسلام کے سامنے سینہ سپر ہے۔ ان کے پائے استقلال میں آج تک کوئی لغزش پیدا نہیں کر سکا۔ اسرائیلی ٹینکوں کے سامنے پتھر لے کر کھڑا ہونے والا فلسطینی بچہ ان پاسبان اور خدام حرمین کے لیے نمونہ اور اسوہ ہے جنہوں نے باطل کے سامنے سپر ڈال دی ہے اور امریکیوں کا جوتا چاٹنا جن کی عادت بن چکی ہے۔ آخر میں ان دونوں اذانوں کے بارے میں مرد دانا و بینا اقبال کا یہ شعر کہ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذا اور ہے، مجاہد کی اذا اور۔